فاتحہ کا لفظ فاتحہ سے ہے. فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، آغاز، ابتدا، اوپننگ. اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں. السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، کیونکہ ہم دن میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا یہی حصہ پڑھتے ہیں نمازوں وغیرہ میں. اسے شفا بھی کہا گیا. اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. بہت ہی برکت اور عظمت والی صورت. حدیث میں آتا ہے عن ابن عباس قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده جبریل علیہ السلام اذ سمع نقیزا فوقه فرفع جبریل علیہ السلام بصره الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بنورين اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحة الکتاب وخواتیم سورة البقرہ لم تقرأ حرفا منہما الا اعطیتہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جبریل بیٹھے تھے. اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا. پھر کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا. پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مبارک ہو، آپ کو 2 نور وہ عطا ہوئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اور جبریل نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اور وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا کہ ایک یہ سورۃ الفاتحہ جو آپ کو ملی، یہ آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور یہ خوشخبری بھی دی کہ جو ان کو پڑھ کر دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لہٰذا جو سورت اس وقت آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سورت قرآن مجید کی انتہائی اہم سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے. وہ عطا ہوئے. سورت فاتحہ کا ایک تو مشہور نام ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، الفاتحہ، سورت الفاتحہ. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نام ہیں. ان میں سے ایک نام ام القرآن، سورت الشفا، الصلاۃ. ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کب کس کے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں، جب اس سے زیادہ پیار ہو. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئے نام سے پکارتی، تو ان کا اصلی نام تو وہی رہتا تھا، لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد جو ان کی عادتیں بدلتی، جب بچے گرو کرتے نا تو نئی نئی شرارتیں کرتے، تو جو ان کی نئی شرارت آتی تو وہ ایک نیا نام رکھ دیتی ان کا. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کی جو عظمت ہے اور جو اس کا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس کی بنا پر اس کے سب سے زیادہ نام ہے دوسری صورتوں کے مقابلے میں. یہ صرف اس کی اہمیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو سورۃ الفاتحہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین صورت ہے، اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے. اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. اگر کوئی شخص ساری نماز پڑھ لے لیکن سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. تو یہ نماز میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح، جیسے اگر انسان کی جو بیک بون ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو انسان نہ کھڑا ہو سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے، بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایسی نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو، وہ نماز کیسی، جیسے پڑھی نہیں، جیسے ہے ہی نہیں. اور اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. اور السبع المثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات. کتنی دفعہ دہراتے ہیں ہم ان آیات کو؟ دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ؟ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 17 تو فرض ہیں، اور فجر کی 2 سنتیں بھی بہت ہی اہم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو کبھی سفر میں چھوڑتے تھے، نہ کبھی گھر میں، نہ بیماری میں، کسی حال میں فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. تو 17 میں 2 اور ایڈ کر لیں تو کتنا ہو گیا؟ 17 + 2 19 ہو گئے. ایٹ لیسٹ 19 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ باقی سنتیں بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن کی 12 سنتیں پوری کرے میں جنت میں اس کو
گھر کی بشارت دیتا ہے، جنت میں گھر کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے۔ ہم ہم سب گھر چاہتے ہیں، ہر عورت کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، گھر خریدنے کا شوق ہوتا ہے، سب کو ہے، یہ کوئی نہیں، سب کو ہوتا ہے، ان کو فطری شوق ہے۔ اور یہ تو پرندوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور گھر بھی کیسا بنانے کا شوق ہوتا ہے؟ خوبصورت ترین۔ تو کوئی گھر جنت سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ اور جب ایک وعدہ ہے، پرومس ہے کہ اگر تم یہ 12 پوری کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا، تو ہم اس کے لیے سستی کر جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ وہ فرض پورا ہو گیا، کافی، اتنا بھی کافی، اس سے زیادہ کیا؟ ہاں؟ اگر آپ اپنے ساتھ تھوڑی سی غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں کہ مثلا ظہر میں 4 سنتیں پڑھنے کے لیے کتنے منٹ لگیں؟ 5 7 8، میکسیمم 8 لگتے ہیں، اگر آرام سے پڑھے تو 8 منٹس لگتے ہیں۔ 8 منٹس تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہرحال عادت بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اہم ترین سورت ہے، اور اس کا مشہور نام فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے۔ اس سے قرآن پاک کی اوپننگ ہوتی ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔